تفسیر القرآن آج کا سبق سورۃ الانفال آیت نمبر 58 سے 60 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ ان اللہ لا يحب الخائنین ولا يحسبن الذین کفروا سبقوا انہم لا يعجزون وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ ترجمہ: اور اگر تمہیں کسی قوم سے بدعہدی کا اندیشہ ہو تو تم وہ معاہدہ ان کی طرف صاف سیدھے طریقے سے پھینک دو۔ یاد رکھو کہ اللہ بدعہدی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور کافر لوگ ہرگز یہ خیال بھی دل میں نہ لائیں کہ وہ بھاگ نکلے ہیں۔ یہ یقینی بات ہے کہ وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اور مسلمانوں، جس قدر طاقت اور گھوڑوں کی جتنی چھاؤنیاں تم سے بن پڑیں ان سے مقابلے کے لیے تیار کرو، جن کے ذریعے تم اللہ کے دشمن اور اپنے موجودہ دشمن پر بھی ہیبت طاری کر سکو، اور ان کے علاوہ دوسروں پر بھی جنہیں ابھی تم نہیں جانتے، مگر اللہ انہیں جانتا ہے۔ اور اللہ کے راستے میں تم جو کچھ خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دے دیا جائے گا، اور تمہارے لیے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ ان آیات میں سب سے پہلے یہ حکم بیان ہو رہا ہے کہ جب کافروں کی طرف سے کھلی بدعہدی تو نہ ہوئی ہو، لیکن اندیشہ ہو کہ کسی وقت وہ بدعہدی کر کے مسلمانوں کو نقصان پہنچا دیں گے، ایسے موقع کے لیے مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ واضح طور پر معاہدے کے ختم کرنے کا اعلان کر دیں، اور انہیں بتا دیں کہ اب ہم میں سے کوئی معاہدے کا پابند نہیں ہے، اور ہر فریق دوسرے کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے آزاد ہے۔ تاکید یہ کی گئی کہ صرف دشمن کی بدعہدی کے اندیشے کی بنا پر مسلمانوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ اعلان کیے بغیر معاہدے کی خلاف ورزی کریں، کیونکہ یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ مزید فرمایا کہ پوری امت مسلمہ کے لیے ایک ابدی حکم دیا گیا کہ وہ اسلام اور مسلمانوں کی شوکت قائم کرنے کے لیے ہر قسم کی دفاعی طاقت جمع کرنے کا اہتمام کریں۔ قرآن کریم نے طاقت کا عام لفظ استعمال کر کے بتا دیا کہ جنگ کی تیاری کسی ایک ہتھیار پر موقوف نہیں، بلکہ جس وقت جس قسم کی دفاعی قوت کارآمد ہو اس وقت اسی طاقت کا حصول مسلمانوں کا فریضہ ہے۔ لہٰذا اس میں تمام جدید ترین ہتھیار اور آلات بھی داخل ہیں، اور وہ تمام اسباب و وسائل بھی جو مسلمانوں کی اجتماعی، معاشی اور دفاعی ترقی کے لیے ضروری ہوں۔ افسوس کہ اس فریضے سے غافل ہو کر آج مسلمان دوسری قوموں کے دست نگر بنے ہوئے ہیں اور ان سے مرعوب ہیں۔ مزید ان آیات میں مسلمانوں کے ان دشمنوں کا ذکر ہے جو اس وقت تک سامنے نہیں آئے تھے بلکہ بعد میں سامنے آئے، مثلا روم اور فارس کے لوگ، جن سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور اور خلافت راشدہ کے زمانے میں یا اس کے بعد بھی سابقہ پیش آیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔